السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج کی ویڈیو بڑی زبردست ہے۔ آج میں نے آپ کو حرکات کا جادو دکھانا ہے، حرکات کا جادو اور اس کے ساتھ تنوین کا جادو، اور جو ہمارا ٹائٹل ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو امید ہے 100% اسی پر اثر کرے گی۔ بچہ فر قرآن مجید پڑھے گا انشاءاللہ۔ حرکات، تنوین، اس کا جادو کسے کہتے ہیں؟ جادو چلانا کیسے ہے؟ جادو کی چھڑی گھمانی کیسی ہے؟ تو آئیں میں آپ کو ایک ترتیب بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، جیسا کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اس کو فتح ضمہ کسرہ بھی کہتے ہیں اور زبر زیر پیش بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے بچے کو پڑھایا عین زبر آ، غین زبر غا، قاف زبر قا۔ میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا آپ ایسے نہ پڑھائیں۔ آپ بچے کو جب بھی پڑھائیں آپ بچے کو اس انداز میں پڑھائیں، عین زبر آ، ساؤنڈ آ۔ بچے کی 3 انگلیاں کروائیں سامنے، بیٹا 3 انگلیاں کرو۔ ایک انگلی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ جو پہلی انگلی ہے یہ انگلی یہ لیٹر ہے۔ نمبر 2 یہ سمبل ہے۔ نمبر 3 یہ ساؤنڈ ہے۔ نمبر 1 یہ لیٹر ہے، یہ حرف ہے۔ نمبر 1 حرف ہو گیا، نمبر 2 اس کی حرکت ہو گئی، نمبر 3 اس کی آواز ہو گئی۔ اور پھر بچے سے بعد میں ہم نے آواز کے متعلق بھی پوچھنا ہے کہ یہ ساؤنڈ، یہ جو آواز ہے یہ اس کی آواز کیسے آئے گی، ہم نے کیسے پڑھنی ہے۔ تو آئیں تھوڑا سا فوکس کرتے ہیں۔ عین زبر آ، ساؤنڈ آ، عین زیر عی، ساؤنڈ عی، عین پیش عو، ساؤنڈ عو۔ اب بچے کو اگر ہم یہ کہیں گے اب اونلی ساؤنڈ پڑھو، اب بچہ 3 انگلیاں تو اس نے کی ہوئی ہے نا، جو اس کا نمبر 1 تھا وہ کیا تھا؟ لیٹر۔ نمبر 2 کیا تھا؟ سمبل۔ اور نمبر 3 کیا تھا؟ ساؤنڈ۔ اب ہمیں صرف ساؤنڈ کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ ساؤنڈ لکھ دیا، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب بچے کو ہم نے کہنا بیٹا اب آپ نے صرف ساؤنڈ پڑھنا ہے۔ اس نے پڑھا ہے ہا زبر ہا، ساؤنڈ ہا، ہا زیر ہی، ساؤنڈ ہی، ہا پیش ہو، ساؤنڈ ہو۔ اب ہم نے بچے سے کہنا بیٹا اب آپ نے صرف اونلی ساؤنڈ پڑھنا ہے، اور اونلی ساؤنڈ کیا ہے؟ وہ ہے ہا، ہی، ہو۔ اسی طریقے سے غا، غی، غو، خا، خی، خو، کا، کی، کو۔ آپ اس انداز میں جب بچے کو پڑھائیں گے تھوڑا سا جھٹکا دے کے جب پڑھائیں گے، میں کہتا ہوں جھٹکا دینے کا فائدہ یہ ہوگا جب بچہ قرآن پاک میں جائے گا نا وہاں پہ بالکل نارمل اور ٹھیک پڑھے گا۔ اگر آپ بچے کو یہاں پہ پڑھائیں گے غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا، غی، غو، تو یہاں آپ تھوڑا سا جو کھینچنے دیں گے بچہ قرآن پاک میں اور زیادہ کھینچے گا۔ یہاں پر اگر آپ ایسے پڑھا دیں گے کا، کی، کو، شا، شی، شو، جا، جی، جو، یا، ی، یو، وہ قرآن پاک میں آپ اس کی سپیڈ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر وہ کھینچ کے پڑھ رہا ہے تو پھر آپ کو کنٹرول کرنے میں مشکل ہوگی، ریپیئرنگ کرنے میں۔ تو دیکھیں زبر زیر پیش کا آپ نے میجک دیکھا، اب یہ آپ کو نہیں سمجھ آیا، اب سمجھ آئے گا۔ اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں زبر زیر میں۔ بچے سے پوچھیں بیٹا یہ کیا ہے؟ لا، ری، دو، نی، تو، لو، سی، تی، قوی، نو، لی، را، رو، یا۔ جب اس طریقے سے بچے سے پوچھیں گے بچے کا ذہن کھلے گا اور کھلتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد آپ بچے کو لے کے آ جائیں، قرآن پاک میں لے کے جائیں اور قرآن پاک میں آپ بچے کو یہ دکھائیں، یہ دیکھیں اونلی زبر، واو زبر وا ہم نے بچے کو پڑھایا ہے۔
آپ چاہیں تو بچے کو ایک مرتبہ ایسے پڑھا دیں، واو زبر وا، عین زبر آ، میم زیر می، لام پیش لو۔ اب اسے کہیں بیٹا اونلی ساؤنڈ پڑھو، وہ پڑھے گا وا آ می لو، وا آ می لو، وا آ می لو۔ بیٹا جلدی پڑھو، وا آ می لو، وا آ می لو، وا آ می لو۔ میجک نظر آ رہا ہے نا؟ اسی طریقے سے اگر مثال کے طور پہ آپ بچے کو لے کے چلیں، میرا مشورہ بھی یہی ہے، آپ آخری 10 صورتوں میں بچے کی پریکٹس کروائیں۔ جب آخری 10 صورتوں میں پریکٹس کروائیں گے بچے کو اس سے فائدہ بھی ہوگا، اور آخری 10 صورتوں میں آپ کو بہت ساری مثالیں بھی ملیں گی۔ آئیں بچے کو کہیں اونلی ساؤنڈ پڑھو زبر زیر پیش کا۔ یہ دیکھیں زبر زیر پیش کا میجک، خا لا قا، خلق 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 خلق، اقدی اقدی۔ ہو رہا ہے نا جادو، جادو اثر کر رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں اسی میں وقب وقب، فلقی فلقی، حسد حسد۔ بچے کو جب اس طریقے سے آپ پریکٹس کروائیں گے بچے کا ذہن کھلتا چلا جائے گا۔ آپ چند صورتوں میں پریکٹس کروائیں، آپ یہ دیکھیں آپ کو کافی ساری مثالیں ملیں گی، مالکی۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ نیکسٹ پیج پر جاتے ہیں تو آپ حیران ہوں گے، اس میں اس کی اور زیادہ مثالیں پڑی ہیں۔ یہ دیکھیں احا احا کفو۔ بچے کو جو پڑھایا ہے اسی میں سے سوال کریں، جو نہیں پڑھایا اس کے بارے میں ایک ذرے کا سوال نہ کریں، بچہ کنفیوز ہوگا۔ لا ہا ہا تو بی کا سا با۔ یہ دیکھیں آپ بچے کو یہاں پہ جب اس کو کھول دیں گے اس انداز میں تو بچہ دیکھیں حیران ہوگا۔ دیکھیں اس کو پڑھائیں را بی کا، را بی کا۔ شد ہے، شد بچے کو نہیں پڑھائی، بس آپ اس کو زبر زیر پیش پڑھائیں را بی کا۔ اسے کہیں یہ جو شد ہے یا جو کچھ بھی ہے اس سمبل کو آپ دیکھیں ہی نہ، کیونکہ ہم نے اس کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر آپ لے کے آئیں یہاں پر، یہ آ گیا صفحہ نمبر 10 نورانی قاعدے کا۔ میں کہتا ہوں اگر آپ بچے کا اونلی ساؤنڈ زبر زیر پیش کا میجک اگر یہاں پہ آپ بچے کو حل کروا دیں، بچے کو یہیں پر ابھی آپ پڑھا رہے ہیں حرکات کا صفحہ، حرکات کا چیپٹر، بچے کو آپ لے کے آ جائیں صفحہ نمبر 10 پر۔ بچے کو کہیں بیٹا آپ پڑھیں اونلی ساؤنڈ، وہ پڑھے گا آ با آ ہا آ خا ذا آ ذی نا آ ما را با خی لا با را را جا آ لا جا ما آ۔ اسے کہیں ذرا جلدی میں پڑھو، وہ پڑھے گا جمع 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 جعل حسد حشر خشیہ خشیہ خلق خلق۔ اب دیکھیں اگر آپ جھٹکے کے ساتھ پڑھا رہے ہیں خلق تو پھر اس کو کنٹرول کرنا آسان ہے نا، بیٹا جلدی میں پڑھو خلق 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 خلق۔ یہ دیکھیں ابھی آپ نے صرف زبر زیر پیش پڑھائی، اگر آپ قرآن پاک میں اٹھا کے دیکھیں پورے قرآن پاک میں زبر زیر پیش سب سے زیادہ ہیں۔ آپ دیکھیں اسی لائن میں دیکھ لیں، پیش آگئی زبر پیش زبر پیش زیر، یہ ساری کی ساری قرآن پاک کے کسی صفحے پر چلے جائیں۔ یہ دیکھیں میں آپ کو لے کے آ گیا 250 صفحہ نمبر پہ، دیکھیں اس میں کسی لائن میں دیکھ لیں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا کون سا سمبل ہے۔ یہ دیکھیں اس میں شد دیکھیں ایک بار آئی ہے یہاں پر، ایک بار یہاں پہ 2، ایک بار یہاں 3 بار صرف شد آئی ہے اس لائن میں۔ اور تنوین کتنی بار آئی ہے؟ مثلا عبدن مملوکن 3 بار صرف تنوین آئی ہے، باقی ساری کیا ہے؟ باقی ساری زبریں ہیں، زیریں ہیں، پیشیں ہیں۔ ہر لائن میں آپ کو ایسا نظر آئے گا، پورے قرآن پاک میں آپ کو ایسے ہی نظر آئے گا۔ تو جب زبر زیر پیش آپ نے بچے کی اس انداز میں کلیئر کروا دی، قرآن پاک کے کچھ صفحات پہ آپ نے محنت کروا دی، میں آپ سے عرض کروں گا یہ جو حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، یہ والا جو پیج ہے نا، یہ والی جو چیپٹر ہے، یہ والی جو تختی ہے، اس پہ آپ بہت زیادہ محنت کریں، اور اتنی محنت کریں جس انداز سے میں نے آپ کو بتایا، اور قرآن پاک میں جا کے آپ اس کی مشق کروائیں۔
اور اتنے سوال کریں اتنے سوال کریں اتنے سوال کریں بچے سے، جب آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ بچہ جو ہے اس قابل ہو گیا ہے، ضرب اسے ہر جگہ سے زبر زیر پیش اس کا کلیئر ہے، احدہما اسی طریقے سے پھر آپ اس کو لے کے آگے آئیں تنوین میں. جب آپ تنوین میں لے کے آئیں گے پھر ایک نیا جادو شروع ہو جائے گا. آپ نے تنوین میں جب پڑھا دیا، جب تنوین میں آپ نے پڑھا دیا بچے کو سین دو زبر سن، سین دو زیر سین، دیکھیں پھر ہم وہی غلطی کر رہے ہیں. غلطی کون سی؟ اوپر دیکھیں، نمبر 1 لیٹر، نمبر 2 سمبل، نمبر 3 ساؤنڈ. بچے کو پڑھائیں سین دو زبر سن، ساؤنڈ سن، سین دو زیر سین، ساؤنڈ سین، سین دو پیش سن، ساؤنڈ سن. اب اسے کہیں اونلی ساؤنڈ پڑھو بیٹا، سن سین سن. یہ کیا تھا؟ یہ اظہار تھا. اب اسے کہیں بیٹا پڑھو سن سین سن. یہ کیا ہے؟ یہ غنہ ہے، یہ غنہ ہے، یہ غنہ ہے. اب اسے کہیں بیٹا اب پڑھو سان سیاں سون. یہ کیا ہے؟ یہ اخفا ہے. بچے کی اگر آپ ایسے پریکٹس کرائیں گے، سین دو زبر سن، ساؤنڈ سن، ود غنہ سن، اور ود اخفا سان، تو بچے کا یہاں پہ اخفا بھی کلیئر، بچے کا یہاں پہ غنہ بھی کلیئر. بچے کو حروف ہلکی آپ اچھے سے یاد کروا دیں. اور میں بات کر رہا تھا دو زبر دو زیر دو پیش کے جادو کی. جب آپ دو زبر دو زیر دو پیش کا جادو بچے کو دکھائیں گے، بچہ جب فر پڑے گا سن، تین، دین، رون، تون، نین، لین، لون، سون، سون. جب بچے کو یہ چیزیں آپ کلیئر کروا دیں گے، یہ آپ کی سکیل ہے آپ کتنا ٹائم لیتے ہیں، آپ کس انداز میں بچے کا کلیئر کرواتے ہیں. جب آپ کا دل مطمئن ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو لے کے آئیں. یہاں پر لے کر آنے کی بجائے پہلے آپ قرآن پاک میں لے کے جائیں، قرآن پاک کے آخری صفحات میں لے کے آئیں بچے کو، اور وہاں پر آپ بچے کو یہ دیکھیں فین ایسے الفاظ تلاش کر کے دکھائیں جیسے جا، یہ دیکھیں روتین، لین، یا کوئی ایسے شین، کوئی ایسے الفاظ فین جس میں دو زیر آ رہی ہے، دو زیر آ رہی ہے، دو زبر آ رہے ہیں، دو پیش آ رہی ہے. تو ان کی آپ یہاں پہ پریکٹس کروائیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے انہیں لے کے یہاں پر آ جائیں. اب جب بچہ یہاں پر پڑھے گا، اب دیکھیں اس کا یہ پورا چیپٹر ہی کلیئر ہو جائے گا. ابدن، احدن، بررتین، 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 سفرتین، رقبتین، سررون. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو آپ خود ہی بتائیں کیا یہ میجک نہیں تھا؟ صحفن، صحفن، وسطن، وسطن، طبقین، طبقین، طبقان، طبقان، طون، اعلقین، امدین، عنبن. بچہ خود بخود پڑھتا جائے گا. غبرتن، قطرتن، قطرتن، غبرتن، کتبن، لبدن. اگر آپ نے اس پہ اور محنت کی ہے، غنہ اور اخفا کی حروف حلقی یاد کروا دی ہیں، تو آپ حیران ہوں گے. بچہ اخفا بھی کرے گا، بچہ غنہ بھی کرے گا، بچہ اظہار بھی کرے گا. یہ چھوٹی سی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ اس پہ عمل کر لیں، اس انداز میں آپ بچوں کو پڑھا لیں، یقین مانیں یہ آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ بھی ہوگا، اور بچوں پر آپ کا بہت بڑا احسان بھی ہوگا. کیونکہ بچے تھوڑے وقت میں زیادہ سیکھ جائیں گے، اور بچے ٹیچر لیول کا سیکھیں گے. وہ آگے کسی کی ہیلپ کر پائیں گے، آگے کسی کو پڑھا پائیں گے، کسی کی مدد کر سکیں گے، کسی کا غلط پڑھ توبہ سن کے اس کی تصحیح کروا سکیں گے. آپ اس انداز میں بچوں کو پڑھائیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے، کوئی چیز آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی دیں، اور آپ جو پوچھنا آپ پوچھیں. اور میرا کانٹیکٹ نمبر آپ کے سامنے ہے، آپ رابطہ کر کے بھی قرآن پاک کی کلاسز بھی جوائن کر سکتے ہیں. اگر ٹریننگ لینی ہے تو ٹریننگ بھی لے سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.